سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ محمد علیہ محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمنان آل محمد پہ لعنت لعنت یا امام المنتظر یا امام المنتظر بلند واسی یا امام المنتظر بر محمد وال محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ اگر تکلیف نہ سمجھے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، یہ جگہ خالی ہے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے، میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، دو دو قدم سارے آگے آ جائیں تاکہ کوئی مجلس، ہم تو یہاں کے بانی ہیں، حاضری مقصود ہے۔ میرے محترم برادر ذاکر اہل بیت آ گئے ہیں، بہت مختصر سی حاضری اور ممبر بھائی کے حوالے آپ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ صلی اللہ محمد۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مومنین کا یہ صفی عذاب بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک جس کے دامن میں جس چیز کی کمی ہے تو بہتر جانتا ہے، بارے اس ذکر کے صدقے میں ہر ایک کی کمی کو دور فرما۔ بارے اللہ صدقہ محمد وآل محمد کر کے بانیان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ جو بانیان کے گزشتگان ہیں مالک ان کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص خاص بالخاص چچا برکت علی جو اس مجلس اعزا کے بانی تھے، جنہوں نے اس مجلس اعزا کی بنیاد رکھی تھی، وہ ابھی پچھلے ہی ماہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ یقیناً ان کی روح اس مجلس میں حاضر ہوگی، ان کے درجات کی بلندی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ محمد محمد۔ وقت بہت ہی مختصر ہے، بس اس مختصر سے وقت میں بہت کچھ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، بس آپ کی توجہ شرط ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرمانے ہیں سورہ توبہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔ اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ ساتھ سچوں کے۔ دیکھیے جب بھی آیہ مبارکہ نازل ہوتی تھی بے وقت تنزیل، اللہ جن سے مخاطب ہوتا تھا نا آمنو کہہ کر، وہ اللہ کے پیارے صحابہ ہوتے تھے، کیونکہ نہ میں اس وقت موجود تھا نہ آپ اس وقت موجود تھے۔ ہاں جو موجود تھے پریشانی کی بات نہیں، آپ بول رہے ہیں تب بھی وہ صحابی تھے، آپ نہ بول رہے ہیں تب بھی آمانوں میں صحابی آتے تھے، کیونکہ گروہ چند ہی تھے، یا اس دور میں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی یا مشرکین تھے یا نصارہ تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے یا آمانوں والے صحابہ کرام تھے یا کچھ منافق بھی تھے۔ آپ انہیں مشرکین میں شامل کر دیجئے، آپ انہیں کافرین میں شامل کر دیجئے، لیکن مومنین میں شامل نہیں تھے۔ یہ تو اللہ بھلا کرے اس صحابی کا جس نے نبی سے پوچھ لیا، یا علی یا نبی اللہ یہ منافق کون ہیں جن کے بارے میں سورہ منافقین نازل ہوئی ہے، یا اللہ کے نبی یہ منافق کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا جس کے دل میں میرے بھائی علی کا ذکر بغض ہے وہی تو منافق ہے۔ جس کے دل میں بھی میرے بھائی علی کا بغض ہے وہی تو منافق ہے۔ تو اس منافق کو کافر کہے، مشرک کہیں، جو بھی کہیں، لیکن آمانوں کے دائرے میں جو تھے وہ صرف نبی کے صحابہ تھے۔ اللہ ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا جو نبی کے صحابہ تھے، جو نبی کے صحابہ تھے۔ اللہ کہہ رہا تھا اے میرے نبی کے صحابیوں
आमानू का तर्जमा कर रहा हूँ। ए मेरे नबी के सहाबियों, ए मेरी नबी की बज़म में बैठने वालों, ए मेरे नबी के जानशीनों, ए मेरे नबी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने वालों, याद रखिएगा, याद रखिएगा, कंधे से कंधे मिलाने वाला और होता है, कंधे पे सवार होने वाला और होता है। हैदरी आली आली आली। ए मेरे नबी के सहाबियों, ए मेरे नबी के बज़म में बैठने वालों, तुम तकवा इख्तियार करो, वकूनू मा सादिकीन, और हो जाओ सच्चों के साथ, हो जाओ सादिकीन के साथ। इसका मतलब है कि आमानू और हैं, सच्चे और हैं। इसका मतलब है सहाबा को हुक्म दिया जा रहा है तुम सच्चों के साथ हो जाओ। अब इतना तो तय हो गया ना कि सहाबा को हुक्म हो रहा है कि तुमने सादिकीन का साथ देना है। जब भी अल्लाह का कोई हुक्म आता था, तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह का हुक्म आता था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस सलात, ए अहले ईमान नमाज पढ़ो। सहाबा करम नबी से आके पूछते थे, अल्लाह के नबी कैसे नमाज पढ़नी है, किस वक्त में नमाज पढ़नी है, कब पढ़नी है, कितनी रकातें पढ़नी है। जब आमानू के बाद अकीमुस सलात के बाद कहा आतुज़ ज़कात, सहाबा ने हाथ बांध के कहा, ए अल्लाह के नबी बताइएगा कि ज़कात कितनी देनी है, किस माल पे कितनी ज़कात देनी है। जब हज का हुक्म आया, अन्नास हिज्जुल बैत मिन इस्ता अलैहि सबीला, तो सहाबा कराम आया के कहा, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी। सलवात पढ़िए बावज़ बुलंद, इसको अपने पास रखिए। ए अल्लाह के नबी, हज कैसे करना है, टैंकरियां किसको मारनी है, किस पत्थर को चूमना है, किसको पत्थर मारने हैं, किस पत्थर को चूमना है, मिना में अरफात में क्या करना है, कुर्बानी कहाँ पे करनी है, सफ़ा मरवा में कैसे दौड़ना है, सारे नबी से आके पूछते रहे कि अल्लाह के नबी ये हुक्म आया है, इसकी तफसील बता दीजिए। मैंने कहा मालिक तवज्जो, मालिक जब हुक्म नाज़िल करता था तफसील भी कुरान में बयान कर देता। नमाज का हुक्म आया था, रकातें कुरान में बता देता, कितनी पढ़नी है, कब पढ़नी है, कुरान में बता देते। ज़कात का हुक्म दिया था, बता देते किस माल पे कितनी ज़कात देनी है। कहा कि अगर अहकाम के साथ तफसील भी बता देता तो फिर वो बंदे सच्चे साबित हो जाते जो कहते थे कुरान काफी है। अली 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 हैदरी। फिर तो वो बंदे सच्चे साबित हो जाते जो कहते थे कुरान काफी है। मैं इन्हें रसूल का मोहताज करके बता रहा हूं, कल भी कुरान काफी नहीं था, आज भी कुरान काफी नहीं है। अच्छा जब भी आमानू या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम दरूद पढ़ो। सहाबा कराम नबी की बारगाह में आए, ऐ अल्लाह के नबी, ऐ अल्लाह के नबी दरूद कैसे पढ़ना है, किन पे पढ़ना, तवज्जो, दरूद किन पे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर मुझे कहने का हासिल है ना, जो नबी से पूछ के दरूद पढ़ते रहे फिर उन पे दरूद नहीं होता है। वो तो पढ़ने वाले थे, वो तो पढ़ने। अभी पिछले दिनों निसाब आया है, निसाब नया निसाब, यकसा निसाब के नाम पे स्कूलों में निसाब आया है। तब वहां पे इन्होंने तब्दीली ये की है कि जहां पे भी नबी करीम का नाम आए, जाके देख लीजिएगा जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहां पे उन्होंने जहां पे नबी का नाम लिखा हुआ वहां पे लिखा है खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व आलिही। तवज्जो कीजिएगा, ये 2020-21 का जो निसाब आया है, 21-22 का, जाके किताबें चेक कीजिएगा, निसाब में इन्होंने शामिल किया है खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही व आलिही। जब इन्होंने ये दरूद शामिल किया, हमारे उलमा कराम जो वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा खबरदार दरूद को दुरुस्त कीजिएगा, निसाब में दरूद को शामिल कीजिएगा, लेकिन वो कीजिएगा जो दीनी दीन है, जो दीन का दरूद है। तो उन्होंने कहा जी देखो देखो
ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ادھر صحابہ کا نام آیا، ادھر ان کو تکلیف شروع ہو گئی۔ بورڈ میں مت سوچو یہ ہمارے علماء ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، خدا کی قسم تمہاری سوچ بھی نہیں ہے وہاں تک جو وہ بیٹھے وہاں پہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے اعتراض کیا ہمارے علماء فوراً بولے وہ درود رکھو نصاب میں جو دینی درود ہے، مسلکی نہیں۔ انہوں نے کہا جی حضور کیا اعتراض ہے، ہم نے تو صحابہ ہی کہا ہے، اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ہم نے اور ہمارے علماء نے کہا کہ ہمیں تکلیف صحابہ سے نہیں، پڑھیے آپ بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، گھر میں پڑھائیے، مسجد میں پڑھائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ہے قومی نصاب۔ توجہ، یہ ہے قومی نصاب، یہاں پہ مسل کی درود نہیں، دینی درود شامل کرو۔ تو وہ مولوی بولا، اس نے کہا جی اگر یہ مسل کی ہے تو پھر دینی درود کون سا ہے، پھر دینی درود کون سا ہے؟ تو اس وقت ہمارے عالم نے کہا جو نماز میں پڑھتے ہو وہی تو دینی ہے، جو نماز میں پڑھتے ہو۔ اچھا کوئی بھی پڑھتا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اے اللہ درود بھیج محمد پہ اور اس کی آل پہ جیسے تو نے درود بھیجا تھا۔ نہیں یہ لفظ تھوڑی سی، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسے۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ درود ابراہیمی کیوں نہیں پڑھتے؟ بابا درود محمد اور اس کی آل ہی پہ ہے، یہ ایک مثال ہے، کما جیسے۔ اب میں مجلس یہاں پڑھنے آیا ہوں، اب مجھے بھائی صاحب کہیں گے کہ جناب آپ نے ویسے مجلس پڑھنی ہے جیسے وہاں پڑھی تھی، جیسے وہاں پڑھی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مثال دی ہے، پڑھنی میں نے اب ہے۔ اللہ کے نبی کو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد پر اور اس کی آل پر۔ آگے تو مثال ہے کہ جیسے تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور اس کی آل پر، جیسے تو نے درود بھیجا تھا آل ابراہیم پر اور ابراہیم پر، توجہ، جیسے درود بھیجا تھا ابراہیم پر اور اس کی آل پر، توجہ، وہاں پہ اگر آپ پڑھ لیتے کہ درود بھیج جیسے ابراہیم پر اور اس کے صحابہ پر، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ ویسے محمد پر اور اس کے صحابہ پر درود بھیج۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ وہاں پہ بھی ابراہیم پہ درود اور اس کی آل پہ درود، یہاں پہ بھی محمد پہ درود اور اس کی آل پہ درود۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا حضور اچھا تمہاری بات مان لیتے ہیں، جو تم باہر درود پڑھتے ہو وہی نماز میں پڑھو۔ یہ کیا کہ نماز میں اور باہر اور، جو نماز میں پڑھتے ہو وہی پڑھیے گا۔ انہوں نے کہا حضور اگر اصحاب ہی کا لفظ ہم نماز میں شامل کر دیں پھر نماز نہیں ہوتی ہے، اگر اصحاب ہی نماز میں شامل کر دیں پھر نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر جرت کرو، تم صرف نبی پہ درود پڑھو اور آل کو بھی نکال دو، اصحاب کو بھی نکال دو، آل کو بھی نکال دے۔ انہوں نے کہا حضور اگر آل کو نکالتے ہیں نماز تب بھی نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا تجھے آل اور صحاب کا فرق نہیں سمجھ میں آیا؟ اگر اصحاب کو نماز میں شامل کرو تب نماز نہیں ہوتی ہے، آل کو نماز میں شامل نہ کرو نماز تب بھی نہیں ہوتی ہے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ اے اللہ جی درود بھیج محمد پر اور اس کی آل پر، جو نماز میں پڑھتا ہے وہی باہر پڑھ۔ اچھا آمن بات، یہاں سے وقت ختم ہو گیا، زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں۔ درود کا حکم آیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو جو بھی حکم آتا تھا صحابی آ کے پوچھتے تھے اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے یہ حکم کیسے کرنا ہے؟ تو جب یہ آیت آئی ہوگی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اس وقت بھی صحابہ کرام آئے ہوں گے، آ کے انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا ہوگا اے اللہ کے نبی ہمیں وہ سچے دکھائیے جن کا ہم نے ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور انتظار کرو، میں تمہیں سچے یہاں پہ نہیں، باقی جتنے بھی احکام آئے اللہ کے نبی نے مسجد میں بتائے، 2 حکم ہے جو اللہ کے نبی نے میدان میں بتائے، ایک علی کی ولایت، دوسرے صادقین کا تعارف۔ غدیر میں ولایت علی کا اعلان میدان میں، سچوں کا تعارف میدان میں۔ اب زیادہ تفصیل نہیں، میرے محترم برادر کو ممبر دوں، مصائب بھی ان کے حوالے کروں گا، مصائب نہیں پڑھوں گا۔ اب پھر نصاب پہ آ جائیے۔ 5 کلاس کی اسلامیت اگر ہو سکے تو خرید کے اپنے پاس یہ نصاب میں 5ویں کتاب کی اسلامیت خرید کے رکھ لینا، کیونکہ نصاب ہے، اللہ جانے کب تبدیل کر دیں، لیکن بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ انہوں نے کوشش کی نصاب، یکساں نصاب کے نام پہ انہوں نے نصاب رائج کیا ہے، انہوں نے 2ری 3ری 4تھی کلاس میں، 2ری 3ری 4تھی کلاس میں بالترتیب جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے ان کے حالات زندگی لکھے۔ اب 5ویں کلاس آئی، ادھر میرے مولا علی کے انہوں نے لکھا، اور جو مولا علی کا پیج نمبر 78 78ویں پیج پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے علی علیہ السلام کے، ٹائٹل کا نام کیا دیا ہے؟ حضرت علی مرتضی، حضرت علی مرتضی۔ نیچے انہوں نے 78 پیج پر، 78 نمبر پیج پر انہوں نے مبالہ لکھا ہے۔ باقی صحابہ کرام کی جتنی بھی انہوں نے تفصیل کی ہے، جتنے بھی فضائل بیان کیے ہیں، وہ انہوں نے تاریخ کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ میرے علی کے فضائل قرآن کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ قرآن کا یہ واقعہ لے کے بس 2 یا 3 منٹ ممبر بھائی کے حوالے، انہوں نے واقعہ مبالہ لکھا ہے، بہت مختصر لکھا ہے کہ ادھر آیت آئی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَالنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے حبیب یہ نجران کے عیسائی آپ کے مقابلے میں آ گئے ہیں، یہ توحید کو نہیں مانتے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب توحید کو بچانا ہے، ایسا کر ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی نساء کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسا لاؤ۔ حیدری، میں اپنے جیسا لاتا ہوں۔ ترجمہ انہوں نے کیا ہے تم اپنی جان لاؤ، ہم اپنی جان لاتے ہیں، تم اپنا نفس لاؤ، ہم اپنا نفس لاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، مل کے جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے۔ اب جھوٹوں پہ لعنت وہ کرے گا جو خود سچا ہوگا، جو خود سچا ہوگا۔ انہوں نے لکھا ادھر آیت آئی، ادھر نبی نے کہا آؤ حسنین تم بھی آ جاؤ، سیدہ تم بھی آ جاؤ، یا علی تم بھی آ جاؤ۔ اب کسی کو اختلاف نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا کہ ابنا کی جگہ پر حسنین کریمین کو لیا، نساء کی جگہ پر جناب سیدہ کو لیا۔ اب لفظ بچ گیا ایک، انفسنا و انفسکم، تم اپنا نفس لے کے آؤ، ہم اپنا نفس لے کے آتے ہیں۔ تو جو بھی مبالغہ میں جائے گا وہ نفس رسول بن کے جائے گا۔ پیر کرم شاہ الازہری، سابق جسٹس پاکستان سپریم کورٹ، انہوں نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ علی جو ہے نفس پیغمبر بن کے نہیں بلکہ داماد مثل بیٹا ہوتا ہے، اس لیے بیٹے کی جگہ پر علی کو لے کے گئے تھے۔ میں نے کہا پیر کرم شاہ جی تو خود ہی پھنس گیا یہ کہہ کر کہ علی کو داماد کی حیثیت سے لے کے گیا تھا،
کل تک تو کہتا رہا کہ نبی کی بیٹیاں زندہ نہیں رہی تھی، اگر دوسری بیٹیاں بھی ہوتی تو نبی ان کو لے کے جاتے، چونکہ ایک فقط زہرا تھی جو زندہ تھی، نبی انہیں لے گیا، باقی بیٹیاں زندہ نہیں تھی، نبی نہیں لے کے گیا۔ میں نے کہا تو نے لکھ کے خود ہی پھنس گیا ہے کہ اب داماد کو بیٹے کی جگہ پہ لے کے گیا ہے، بیٹیاں مر گئی تھی، باقی داماد تو تھے، اگر وہ داماد ہوتے تو نبی انہیں بھی ساتھ لے کے جاتا۔ حیدری، بس آخری جملہ ہے، یا تو مانو کہ کوئی اور داماد تھا ہی نہیں، یا پھر ماننا پڑے گا کہ جو الہی معیار صداقت تھا اس پہ کوئی اور جچتا ہی نہیں تھا۔ وما علینا البلاغ، بآواز بلند صلوات۔